وہ غلام جو نہ صرف اپنی آزادی کی کوششوں سے جان چراتا ہے بلکہ اپنی غلامی کا جواز پیش کرتا ہے اور اسے خوبصورت جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے، ایسا غلامی پاجی، کمینہ اور سلفی ہے۔ عورت بیک وقت ایک انسان سے باتیں کرتی، دوسرے کی طرف ناز و ادا سے دیکھتی ہے اور تیسرے بندے کی یاد کو سینے سے لگائے رکھتی ہے۔ مصیبت کا وقت سکون سے گزرنے کے لیے دولت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ فضول خرچی سے مصیبت کے وقت بندہ اور بھی مصیبت میں گر جاتا ہے۔ جس طرح مچھلی دانے کو دیکھتی ہے، دام پر اس کی نظر نہیں جاتی، اس طرح جاہل اور بے وقوف بندہ نفع کو دیکھتا ہے، ضرر پر اس کی نگاہ کم ہی جاتی ہے۔ شیریں زبانیں اور حسین چہرے عموماً برائی اور دھوکے کا جال ہوتے ہیں، اس لیے ان سے ذرا بچ کر رہنا چاہیے۔ اس بے قدر دنیا میں تو دولت ہی صفات کا مجموعہ ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہی عالی نسل ہے، وہی ہنرور ہے، وہی فصیح الزباں ہے اور وہی دیکھنے کے لائق ہے۔ کمل کی نازک شاخ سے ہاتھی کو باندھا جا سکتا ہے، ہیرے کو سرسوں کے پھول کی پتی سے کاٹا جا سکتا ہے، لیکن بے وقوف مرد کو میٹھی باتوں سے منا لینا فضول اور لا حاصل ہے۔ لوگوں کو بھیڑ سے محبت ہے اور مجھے قربانی سے۔ میں کسی ایسے بندے سے مذاکرات پسند نہیں کرتا جو اپنے بھدے اور پھٹے لباس پر شرمندہ ہو۔ نہایت خوشحالی اور نہایت ہی بدحالی بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ ناقص العقل مرد گناہگار مرد سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تحقیق حمل کے طویل دنوں کی طرح ہوتی ہے اور کسی مسئلے کا حل ولادت کے دن کی طرح ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کی تحقیق کرنا دراصل اس کو حل کرنا ہی ہوتا ہے۔ علم عمل سے شروع ہوتا ہے اور نظری علم جو عمل سے حاصل کیا جاتا ہے اسے پھر عمل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ جوانی میں مست ہو کر چلنے والے کیا کبھی مست بھی راہ راست تک پہنچتا ہے؟ جوانی کے دھوکے میں نہ آ جا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں، مت بھول۔ موٹی عورت کھانے کے بعد سونف کا ایک دانہ کھا لے، 90 سال تک دبلی رہے گی۔ دنیا ایک خشپوش کنواں ہے، عقل مندوں کو ہوشیاری کے ساتھ قدم رکھنا چاہیے۔ زیادہ گفتگو کرنا عقل کو کم کر دیتا ہے۔